مجھے نہیں معلوم تھا میری ماں کے گناہوں کی سزا مجھے ملے گی۔ محبت کی ترسی ہوئی لڑکی تھی، مجھے تو محبت چاہیے تھی جو مجھے ملنے لگی تھی۔ کوئی مجھے ٹوٹ کر چاہنے لگا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا یہ محبت میری زندگی میں طوفان بن کر آئے گی۔ میں نے ایک غیر کو اپنے قریب آنے کا موقع دیا تھا، مجھے کیا معلوم تھا میری ماں کا بدلہ مجھ سے لیا جائے گا۔ اچانک سے وہ مجھے چھوڑ گیا، مجھ سے رابطے ختم کر لیے تھے۔ پر بات تو اس وقت ہوئی جب مجھے میری ماں نے حقیقت بتائی۔ میں ماں بننے والی تھی، اور اس نے نہ صرف مجھے استعمال کیا بلکہ میری ماں کا۔ میری اماں بہت حسین تھی، ہمارے رشتہ دار اکثر مجھے کہتے تھے کہ تم اپنی اماں جیسی حسین ہو۔ میں بھی اپنے آپ کو جب شیشے میں دیکھتی بالکل خود کو اپنی ماں کی طرح پاتی تھی، مگر کبھی کچھ لوگ کہتے حسین تو اپنی ماں کی طرح ہو تم، لیکن اس طرح کی چال چلن مت اپنانا ورنہ تمہاری زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ میں جو صرف 17 سال کی تھی، لوگوں کی معنی خیز باتیں میری سمجھ سے باہر تھی۔ مجھے نہیں سمجھ آتا تھا کہ لوگ میری اماں کو کیوں اتنی بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ میری اماں کسی بھی فنکشن میں جاتی تو کوئی بھی ان کے پاس بیٹھنا تک گوارا نہیں کرتا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی میری اماں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ پھر بھی ہنستی مسکراتی رہتیں، اور میری ماں کی ہنسی جیسے سب کے دلوں پر تیر بن کے لگ جاتی تھی۔ شاید اس لیے کہ آئے دن میری اماں اور میرے ابا کی لڑائیاں ہوتی تھیں۔ میرے ابا کام کے سلسلے میں ہر وقت باہر رہتے تھے، اور شاید میری اماں کو میرے باپ کے یوں اتنے دنوں تک باہر رہنے سے گلا شکوہ رہتا تھا۔ تبھی میرے ابا جب بھی گھر آتے تو میری اماں میرے ابا سے کچھ اکھڑی اکھڑی سی رہتی۔ کئی کئی دنوں تک دونوں کے درمیان بات نہیں ہوتی تھی۔ میرے ابا زیادہ تر اپنے کام مجھ سے ہی کرواتے رہتے تھے۔ اماں ابا کے کام نہیں کرتی تھیں، نہ ہی ابا انہیں کرنے دیتے رہتے تھے۔ میری اماں مجھے اپنے ابا کے کام کرتے دیکھتی رہتی، مگر خود کبھی نہ کرتی۔ دونوں کے لڑائی جھگڑوں سے میں دن بدن بیزار ہوتی جا رہی تھی۔ دونوں ہی کی لاپرواہی نے مجھ سے اعتماد چھین لیا تھا، اور میں لوگوں سے ڈرنے لگی تھی۔ مجھے یوں خاموش دیکھ کر لوگ مجھ پر ترس کھاتے تو کوئی کہتا بیچاری محبت کی بھوکی ہے، ورنہ کوئی اتنی سی عمر میں یوں خاموش تو نہیں ہوتا۔ میں لوگوں کی باتیں سن کر کچھ نہ کہتی تھی، بلکہ دن رات اپنے ابا کی لڑائیوں کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کرتی تھی، جس کا سرا میرے ہاتھ نہیں لگتا تھا۔ اس بار بھی ہر بار کی طرح میرے ابا کافی دنوں تک گھر نہیں آئے تھے، اور میرے ابا کی غیر موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے میری ماں بھی رات کو مجھے تنہا چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلی جاتی تھیں۔ یہ سلسلہ تقریباً 3 سال سے چل رہا تھا۔ میری اماں رات میں مجھے اکیلا کر کے نہ جانے رات کے وقت کہاں چلی جاتی تھیں۔ میری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میری رات کو آنکھ کھل گئی اور میں ڈر کر جاگ گئی، کیونکہ مجھے خوابوں میں بھی میرے اماں ابا کے جھگڑے ہی نظر آتے تھے۔ لیکن جب گھر میں دیکھا تو میں بالکل اکیلی ہوتی، میری اماں گھر پر نہیں تھی۔ پھر دن کی روشنی پھیلنے سے پہلے وہ واپس آتی تو بہت خوش ہوتی تھیں، ایسے جیسے اس کے ہاتھ دنیا کا قیمتی خزانہ لگ چکا ہو۔ میں اپنی ماں کو یوں خوش دیکھ کر خود بھی خوش ہو جاتی تھی۔ میں چاہتی میرے والدین جہاں بھی ہوں وہ خوش ہوں۔ جب اپنی اماں سے کہتی آپ جیسے ابھی خوش ہوں ویسی ابا کے سامنے کیوں نہیں ہوتی، میں آپ کو اور ابا کو ساتھ میں ہنسی خوشی دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر میری ماں کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ وہ ماتھے پر بل چڑھائے مجھ سے کہتی تجھے اپنے ابا کی اتنی فکر ہے تو جا کر تو بھی اپنے باپ کے ساتھ رہا کر، مجھے نہ سمجھا کہ میں تیرے باپ کے خاموش ہو کر رہ جاتی۔ پھر اپنی ماں کی ناراضگی کی وجہ سے میں کچھ نہ کہتی۔ میری اماں مجھے ناراض دیکھ کر بھی منانے کی کوشش نہ کرتی، اسے بس اندھیرا ہونے کا انتظار رہتا تھا۔ جیسے ہی رات ہوتی وہ تیار ہو کر نکل جایا کرتی تھیں۔ اس رات بھی میری اماں میرے سونے کے بعد خاموشی سے اٹھ کر گھر سے نکل گئی تھیں، اور میں گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ تبھی مجھے دروازے پر دستک سنائی دی تھی۔ میں سوچنے لگی رات کے اس پہر کون آیا ہے۔ میں نے اپنی اماں کو گھر میں سے تلاش کرنے کی کوشش بھی کی، مگر مجھے وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ میں خوف زدہ ہو کر دروازے تک آئی تھی اور ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول دیا۔ تبھی مجھے اپنے ابا کے دوست ساجد انکل کا بیٹا دروازے کے اس پار کھڑا نظر آیا تھا۔ ساجد انکل اور میرے ابا دونوں ہی بزنس پارٹنر تھے۔ ساجد انکل کا ہمارے گھر بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کے مالک بھی تھے۔ ان کی وائف بھی کافی سمجھدار اور محبت کرنے والی عورت تھیں۔ جب بھی مجھ سے ملتی تو ایسے ملتی جیسے میں ان کی بیٹی ہوں۔ یاسر انہی کا بیٹا تھا جو شہر سے پڑھ کر آیا تھا۔ وہ اپنی مردانہ وجاہت کے باعث کبھی لڑکیوں میں محبت مشہور تھا، بہت مشہور تھا۔ میں نے جیسے ہی اسے اپنے سامنے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ وہ بہت خوبصورت تھا، بالکل شہزادوں جیسا۔ وہ اتنا حسین تھا کہ کسی بڑی عمر کی عورت کے دل کو بے چین کر سکتا تھا، چاہے بوڑھی ہو یا جوان، اور میں تو بہت جوان تھی۔ اس کو دیکھ کر نہ جانے میں کہاں کھو گئی۔ مجھے اپنے سامنے یوں بت بنا کھڑا دیکھ کر وہ مسکرا اٹھا، پھر مجھ سے بولا کیا یوں ہی دروازے پر کھڑی رہو گی، کیا اندر نہیں آنے دو گی؟ میں اس کی بات سن کر تھوڑی سی گھبرا گئی تھی۔
مجھ میں اتنی تمیز نہیں تھی کہ میں اسے بیٹھنے کا ہی پوچھ لیتی۔ مجھے الجھا ہوا سا کھڑا دیکھ کر ساجد انکل کا بیٹا مجھ سے بولا تھا، کیا ہوا، کیا تم مجھ سے خوفزدہ ہو؟ حالانکہ تمہیں مجھ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ تم تو میری اپنی ہو، اس بات سے میں یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ مجھے اپنے رشتہ دار کہہ رہے ہیں۔ میں ساجد انکل کے بیٹے کی گہری باتیں جاننے سے قاصر تھی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تم تو میری اپنی ہو، تم کیوں ڈرتی ہو؟ وہ یہ سب کیوں بول رہا ہے؟ وہ اتنی رات گئے میرے گھر کیا کرنے آیا تھا؟ تبھی میں نے بھی پوچھ لیا تھا کہ آپ اتنی رات کو کیوں آئے ہیں؟ تو اس نے کہا تھا، میں یہاں تمہارے لیے آیا ہوں، تم میری منگیتر ہو، تمہارے والدین نے تم سے میرا رشتہ طے کر دیا ہے اور میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، اب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں، اس لیے میں یہاں تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر جی بھر کر حیران ہوئی تھی۔ مجھے پہلے تو اس کی بات جھوٹ لگی تھی۔ حیران ہوئی کیسے ممکن تھا، کہاں وہ خوبصورت سا مرد تھا جو میرے نصیب میں لکھا تھا؟ نہ جانے کتنی لڑکیاں اس پر مرتی تھیں۔ مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، مگر وہ دوبارہ مجھے یقین دلانے کے لیے مجھ سے کہنے لگا تھا کہ جانتا ہوں تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہوگا، مگر تم چاہو تو میں تمہیں یقین دلانے کی ہر ممکن کوشش کر سکتا ہوں۔ وہ مجھے اتنے اصرار سے کہہ رہا تھا اور اس کی آنکھیں بھی بہت کشش والی تھی۔ وہ جو میری طرف اٹھ تو رہی تھیں، مگر ان میں محبت کی ہزار داستانیں رقص کر رہی تھیں۔ مجھے اس کی کشش والی آنکھیں دیکھ کر اس کی بات کا یقین ہو چکا تھا۔ پھر میں اسے اپنے گھر کے لاؤنج میں بٹھا کر خود کمرے میں جا کر سو گئی تھی، مگر مجھے رات بھر اس کی سحر انگیز آنکھیں اپنے ذہن کے پردے پر گھومتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ رات بھر میری پہرے داری پر لگا رہا تھا اور میں اس کی فکر میں ہلکان ہوتی رہی۔ مجھے اس بات کا بے حد افسوس تھا کہ وہ رات بھر میرے لیے جاگتا رہا تھا، پھر ہر رات ایسے ہی ہونے لگا تھا۔ میری ماں اسے میرے پہرے داری کے لیے میرے کمرے کے باہر چھوڑ جایا کرتی تھی اور وہ خوشی خوشی اپنا یہ فرض ادا کر رہا تھا۔ میں جو کافی کم عمر تھی، میرے دل میں اس کے لیے محبت جاگ اٹھی تھی۔ میرا دل ہر بار اس کے لیے تڑپتا رہتا تھا، ہر بار میں اسے ہی سوچتی رہتی تھی۔ اسے سوچ کر مسکراہٹ میرے لبوں پر سج جاتی تھی۔ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ میری یہ محبت مجھے رسوائیوں کے دلدل میں دھیرے دھیرے دھکیلنے والی تھی۔ اس رات بھی وہ گھر آیا تھا اور میری طرف محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے شرما کر اپنی نگاہیں پھیر لی اور اپنے کمرے میں قید ہو گئی۔ میں دن بدن بدلتی جا رہی تھی۔ مجھے اب اپنے اماں ابا کی لڑائیوں کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ وہ اب جھگڑتے تو میں انہیں روکتی ٹوکتی نہیں، بلکہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیتی اور رات ہونے کا شدت سے انتظار کرتی۔ ایسی ہی ڈھیر ساری راتوں میں وہ ایک رات میری زندگی میں آئی تھی اور میری زندگی تبدیل کر گئی تھی۔ وہ پھر میرے لیے اس رات آیا تھا، مگر اس کی آنکھیں کافی سرخ ہو رہی تھیں۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر خوف زدہ ہو چکی تھی۔ تبھی وہ میرے پاس آیا تھا اور اس نے میرا سرد نرم ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ میں بے بسی اور محبت کے ملے جلے جذبات سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کبھی وہ میرے قریب آیا تھا اور میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، میں تم سے بے حد عشق کرتا ہوں، اگر آج تم نے مجھے سہارا نہ دیا تو میں شاید ٹوٹ جاؤں گا۔ میں اس کے جذبات سمجھ سکتی تھی اور میرے دل میں بھی اس کے لیے ایسے ہی جذبات تھے۔ بے اختیار ہوتے ہوئے اسے روک بھی سکتی تھی، لیکن میں ایسا نہ کر سکی اور خود کو اسے سونپ گئی تھی۔ وہ مجھ پر اپنی بے پناہ محبت لٹا رہا تھا اور میں اپنی نادانی میں اس محبت میں چھپے بدلے کو سمجھ ہی نہ سکی تھی۔ وہ ہر رات میرے پاس چلا آتا تھا اور مجھ سے میری قربت مانگتا۔ میں اس کی محبت میں دیوانی ہو کر ہر روز اسے خود کو سونپ دیتی۔ ہم دونوں کو ایک ساتھ رہتے ہوئے کافی دن گزر چکے تھے۔ ایک رات وہ میرے پاس نہیں آیا تھا۔ اسے اپنے پاس نہ پا کر میں بری طرح بے چین ہو گئی۔ میرے پاس اس کا فون نمبر بھی تھا، میں نے اسے کال بھی کی تھی، مگر اس نے میری کال نہیں اٹھائی تھی۔ 2 دن ایسے ہی گزر چکے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا وہ شاید بیمار ہے، اس لیے نہیں آیا ہے۔ تیسرے دن اچانک سے میرے ابا چلے آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں جو ہمیشہ بہت خوش ہو جایا کرتی تھی، اس دن میری خوشی ماند پڑ چکی تھی۔ رات میں بھی میرے ابا گھر پر تھے اور میں ان کے وہاں سے جانے کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ جس باپ کے گھر آنے کے دن گنا کرتی تھی اور جس دن میرے ابا گھر آتے تھے، ساری رات اپنے ابا سے باتیں کرتی رہتی تھی اور آج اسی ابا کے جانے کے لیے دعا کر رہی تھی تاکہ میرے ابا گھر سے جائیں اور وہ گھر میں آئے۔ ابا کو اس بار آئے ہوئے کافی دن ہو چکے تھے۔ ابا کی موجودگی میں میری اماں بھی گھر میں رہتی تھیں، مگر ہر بار کی طرح ان کا موڈ کافی خراب تھا۔ میں چاہتی تھی کہ ابا چلے جائے اور میری اماں بھی رات کے ٹائم جہاں بھی جاتی ہیں جائیں۔ 2 دن مزید رہ کر میرے ابا واپس چلے گئے تھے۔ ان کے جانے پر میں بہت خوش ہو چکی تھی اور میری ماں کے لیے تو جیسے باہر آ چکی تھی۔ ہم دونوں ہی اپنی بربادی سے بے خبر اپنی دنیا میں خوش و مگن تھے۔ میری اماں میرے ابا کے جانے کے بعد اس رات پھر گھر سے باہر نکل گئی
اور میں اپنے محبوب کا انتظار کرنے لگی تھی، مگر میرا انتظار ہی رہا تھا۔ وہ پھر مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا۔ اپنے بے چین دل کو سنبھالتے ہوئے میں نے اسے کال ملائی تھی، مگر ہر بار کی طرح اس بار بھی اس نے میری کال نہیں اٹھائی تھی۔ میں شدید پریشان ہو چکی تھی۔ میں نے کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا، بس مجھے اس کی خوبصورت کشش والی آنکھیں یاد آتی تھیں جو مجھے کہیں اور بھٹکنے ہی نہیں دیتی تھی۔ میرے وجود پر دن بدن کمزوری چھائے جا رہی تھی، میری آنکھیں اندر کو دھسے جا رہی تھیں۔ ایسے لگتا تھا میں برسوں کی بیمار ہوں۔ دن گزرنے لگے تھے۔ ایک رات اچانک میرے پیٹ میں درد شروع ہوا۔ مجھے الٹیاں آنے لگی تھیں۔ میں اپنی بیماری کو جیسے تیسے سنبھالے ہوئے بھی مجھے اس کی یاد ستا رہی تھی جس نے میرے یادوں پر قبضہ جمائے رکھا تھا، جو ہر وقت مجھے یاد آتے رہتا تھا۔ لیکن پھر میرے ساتھ کچھ عجیب ہونے لگا، کچھ ایسا جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن خود کو آئینے میں دیکھا تو حیران رہ گئی، میرا پیٹ اتنا موٹا کیسے لگ رہا؟ تو یہ ناممکن تھا، کیونکہ میں کچھ کھاتی پیتی بھی ٹھیک سے نہیں تھی۔ سوچا کہ شاید میرے پیٹ میں کوئی مسئلہ ہے، اس لیے میرا پیٹ ایسا لگ رہا ہے۔ لیکن پھر دن بدن میرا پیٹ بڑھنے لگا تھا اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میری ماں جو اپنی زندگی میں مگن تھی، اسے اچانک ایک دن میرا خیال آ گیا تھا۔ وہ آئی تھی اور مجھے اوپر سے دیکھنے لگی تھی۔ میں اپنی اماں کی کھوجتی ہوئی نظروں کا مفہوم نہیں جان سکی تھی۔ تبھی اس نے مجھ سے پوچھا تھا، یہ کیا ہے؟ تمہارا پیٹ کیوں دن بدن باہر نکلتے جا رہا ہے؟ میں اپنی اماں کی بات کو سن کر بھی حیران تھی، پھر اس کی بات کو ٹال گئی، مگر اس بار میری اماں نے مجھ سے سختی سے پوچھا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ کون ہے وہ شخص جس کے ساتھ تمہارا سلسلہ شروع ہے؟ اس دن پہلی بار تھا جب میری ماں نے یوں مجھ سے سختی سے بات کی تھی۔ میں ان کے سختی کرنے پر گھبرا گئی تھی۔ پھر میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ میں ساجد انکل کے بیٹے سے محبت کرتی ہوں اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھے اپنانا چاہتا ہے۔ میری بات سن کر میری ماں کتنی دیر تک خاموش رہی تھی، پھر اپنا سر تھام کر اپنی جگہ بیٹھتی چلی گئی اور ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ پھر جب وہ ہوش میں آئی تو اپنی آنسوں سے بھری آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی اور شدید غصے میں میرے پاس آئی تھی اور مجھے جھنجھوڑتے ہوئے بولی کہ جسے تم محبت کا نام دے رہی ہو وہ دراصل محبت نہیں ہے، بلکہ اس شخص نے تمہارا استعمال کیا ہے۔ وہ تمہیں استعمال کر کے یہ شہر چھوڑ کر جا چکا ہے اور تم اس سے محبت کا دم بھر رہی ہو۔ میں اپنی ماں کی بات سمجھ نہیں پائی کہ وہ کیوں ایسے کہہ رہی ہے، کیوں وہ میری محبت کو جھوٹا کہہ رہی تھی، مگر میں اس بات سے پوری طرح بے خبر تھی کہ جو شخص مجھ سے محبت کے وعدے کر رہا تھا، دراصل اس کی محبت صرف ایک ڈرامہ تھا، ایک دھوکہ تھا، فریب تھا یا پھر بدلہ تھا۔ میری ماں جو ہر رات گھر سے باہر رہتی تھی، وہ دراصل میرے والد کے دوست ساجد انکل کے ساتھ ہوتی تھی۔ میری ماں کا ساجد انکل کے ساتھ پچھلے 3 سال سے افیئر چل رہا تھا۔ میری اماں کی وجہ سے ایک معصوم سی عورت کا گھر تباہ ہو چکا تھا، جس کا گناہ یہ تھا کہ وہ میری ماں کی طرح ماڈرن نہیں تھی، نہ ہی اسے چال بازیاں یاد تھیں، نہ ہی اس عورت کو نئے زمانے کے حساب سے جینا آتا تھا۔ وہ کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ساجد انکل کی بیوی کا پہناوا بہت سادہ تھا، جو خود کو مردوں کی نگاہوں سے بچا کر چھپا کر رکھتی تھیں، مگر ساجد انکل کو اپنی بیوی سے اس قدر نفرت تھی، انہیں تو میری ماں کی طرح ماڈرن عورتیں پسند تھیں، اس لیے وہ اپنے دوست کا گھر تباہ کر گئے تھے اور میری ماں ایک معصوم عورت کا گھر تباہ کر گئی تھی۔ میرے ابا کو جب میری ماں کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بری طرح ٹوٹ چکے تھے۔ انہیں ذہنی دھچکا لگا تھا۔ وہ اتنی بڑی حقیقت جان کر میری اماں کو صرف میری خاطر برداشت کر رہے تھے، اس لیے وہ جان بوجھ کر کام کا بہانہ بنا کر کافی دنوں تک مجھ سے اور اماں سے دور رہتے تھے۔ جب ساجد انکل اور میری اماں کی نزدیکیوں کی خبر ان کے بیٹے کو لگی تو وہ بلبلا اٹھیں۔ اس کا بس چلتا تو وہ میری اماں کو قتل کر دیتا، مگر اس نے اپنی اماں کا گھر تباہ نہ کیا، میری اماں سے بدلہ لینے کے لیے میرا استعمال کیا تھا۔ میں جو اس سے ہی کی ماں کی طرح بے قصور اور بے بس تھی، اس نے مجھے اپنا نشانہ بنا کر میرا استعمال کیا اور مجھ سے منہ موڑ کر ایسے میری زندگی سے نکلا کہ دوبارہ مجھے اس کی شکل تک نظر نہیں آئی۔ مجھے جب میری ماں نے ساری حقیقت بتائی تو میں ساکت ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں ایسا کیسے کر سکتی ہے اور کوئی مجھ سے بدلہ لینے کی خاطر میری زندگی میرے جذبات سے کھیل گیا، بلکہ ان کا بری طرح مذاق بنایا گیا۔ میری ماں جو کافی خود غرض تھیں، جنہیں اپنے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا تھا، وہ آنسو بہا رہی تھیں اور ان کے آنسو میرے لیے تھے۔ مائیں ایسے غلط راستے اختیار کر لیتی ہیں تو پھر اولاد کا تو زوال آنا طے ہے ان کے، جب اور خاص طور پر اولاد بیٹی ہو تو اس کی زندگی تباہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور میری ماں کی غلطی کی سزا مجھے ملی تھی۔ میری ماں نے جس مرد سے رشتہ بنایا تھا، اسی کا بیٹا میری زندگی تباہ کرنے کی وجہ بنا تھا، اور میری ماں میری تباہی کو روک بھی نہیں پائی تھی کیونکہ وہ غلط تھیں، اس لیے اس کی اولاد کے ساتھ غلط ہوا تھا۔ مگر جب اولاد کو تکلیف ہوتی تو بڑی سے بڑی سنگ دل ماں کی روح بھی کانپ اٹھتی ہے، اور میری تکلیف پر میری ماں کانپ اٹھی تھی۔ میری ماں میرے اندر موجود اس ننھی سی جان کو مارنا چاہتی تھی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔
اس بچے کا دنیا میں آنا طے تھا۔ میری ماں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی، مگر اب کافی دیر ہو چکی تھی اور سوائے پچھتاوے کے کچھ باقی نہ رہا تھا۔ 3 سال بعد میرا بیٹا بڑا ہو گیا۔ ایک دن میرا بیٹا رونے لگ گیا تھا، نہ جانے اماں کہاں تھی، میرے بیٹے کو اکیلا چھوڑ گئی تھی۔ اس نے بچے کی طرف دیکھا، میں نے طنزیہ مسکراہٹ سے جا کر کہا، تمہاری ہی اولاد ہے، لے جاؤ، تم جیسی ہی ہوگی۔ میں بھی تمہاری طرح بے بس اکیلی تنہائی کی ستائی ہوں، محبت کی بھوکی تھی، پھر بھی تم نے ایسا کیا میرے ساتھ۔ میں اب اس کا گریبان پکڑ چکی تھی۔ اس نے اچانک سے مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں نے اسے دھکا دیا اور چلاتے ہوئے کہا، چھونا بھی مت۔ اچانک سے وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میں بدلے کی آگ میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے میں 4 سال سے ایک پل کے لیے بھی سکون سے نہیں رہ سکا تھا۔ اس نے میرے قدموں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، اس کے آنسو گر رہے تھے، وہ بار بار کہہ رہا تھا، تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میں پیچھے ہو کر بیٹھ گئی تھی، اس کے آنسو دیکھ رہی تھی، اتنے میں میرے بابا آ گئے۔ اسے دیکھ کر گریبان سے پکڑ کر اس کے منہ پر تھپڑ سیدھ کیا۔ وہ میرے ابا سے بھی معافی مانگنے لگ گیا تھا۔ آخر میں نے اسے معاف کر دیا اور ہم دونوں کی شادی ہو گئی اور سب کچھ آہستہ آہستہ ٹھیک